السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول فردوس بری اور عبدالحلیم شرر کے بارے میں بات کریں گے۔ 1899 میں لکھا تھا حیدرآباد میں۔ فردوس بری عبدالحلیم شرر کا وہ تاریخی ناول ہے جسے انہوں نے 1899 میں حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ کیسا ناول ہے فردوس بری؟ تو شاہکار اور تاریخی ناول ہے، ٹھیک ہے، تاریخی ناول ہے جسے کب لکھا گیا؟ 1899۔ کہاں لکھا؟ تو حیدرآباد میں مکمل کیا تھا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تاریخی ناول ہے، 1899 میں کہاں پر؟ حیدرآباد میں مکمل کیا۔ خود شرر کے مطابق فردوس بری ملک العزیز برجینہ، فلورا افلورنڈا، فتح اندلس اور ایام عرب شرر کے پسندیدہ ناول ہیں۔ کون کون سے؟ فردوس بری، ملک العزیز برجینہ، فلورا افلورنڈا، فتح اندلس اور ایام عرب۔ شرر نے فردوس بری کی اشاعت کا حق اپنے پرانے دوست پیام یار کے ایڈیٹر اور قومی پریس کے مالک منشی نثار حسین کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ فردوس بری کا خلاصہ۔ شرر جو ہیں وہ فردوس بری کا آغاز اس زمانی تعین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اب تو سن 651 ہجری ہے، مگر اس سے 150 سال پیشتر، ٹھیک ہے۔ اگر اس طریقے سے بتائیں کہ فرقہ باطنیہ اور اس کی تحریک 5ویں صدی ہجری کے عالم اسلام پر سیاہ آندھی کے مانند چھا گئی تھی۔ اس کا بانی حسن بن صبا اس دور کی معروف شخصیت ہے جس کی زندگی میں ہی باطنی تحریک سلطنت کا روپ دھار چکی تھی۔ 150 سال بعد رکن الدین خورشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ قلعہ الموت کے تخت پر زرین پر متمکن ہے، بلکہ مذہبی مقتدائی کا تاج بھی جیب سر کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا فرقہ باطنیہ۔ تو فرقہ باطنیہ اس کی تحریک جو ہے وہ 5ویں صدی ہجری کے عالم پر جو ہے وہ اس کی آندھی آئی تھی، اور اس کا جو بانی تھا، فرقہ باطنیہ کا بانی تھا، وہ تھا حسن بن صبا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس 150 سال بعد رکن الدین خورشاہ اس خاندان کا جو ہے وہ چشم و چراغ قلعہ الموتنت کے تحت زرین پر متمکن ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ مذہبی وہ تاج بھی ہے جو جیب کی ہے۔ اس طرح کے سیاسی انقلاب ہونے کے باوجود سلطنت باطنیہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کا قیام جن تدبیروں سے ہے وہ نو بنو ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی سیاسی و مذہبی رہنما باطنین کے خلاف زبان کھولتا ہے، باطنی رہنما اپنے جوشیلے لیکن سادہ لو مقتدیوں کے ذریعے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ان باطنی رہنماؤں کے مرید کہا جا سکتا ہے کہ کاف تا کاف پھیلے ہوئے ہیں۔ شیخ بزودی ان رہنماؤں میں الجزیرہ علاوہ خورشید کے سبق پر فوقیت رکھتے ہیں۔ کاظم جنوبی جیسے نہ جانے اس کے کتنے لیفٹیننٹ ہیں۔ ان کے نام یاد رکھنا، شیخ بزودی، کاظم جنوبی۔ اسی سیاسی، سماجی اور نفسیاتی فضا میں شہر عامل کا ایک نوجوان حسین اپنی منظور نظر زمرد کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلتا ہے۔ کون؟ نوجوان حسین اور زمرد کوہ طالقان کے دامن میں نہر بیرنجان کے کنارے ایک دشوار گزار کھائی کو عبور کر کے یہ جوڑا اس اعجاز میں پہنچتا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں پریوں کے گول پھرا کرتے ہیں، اور پریوں کے ان گولوں کے ہاتھوں میں زمرد کا بھائی موسیٰ بہن قبر میں لیٹا موت کی گہری نیند سو رہا ہے۔ کس کا بھائی؟ یہ زمرد ہے، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اور موسیٰ کی یہاں پہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور جس راستے سے گزرتے ہیں اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ پریوں کا بولا حسین اور زمرد، یہ دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمرد بھائی کی قبر پر
فاتحہ پڑھے بغیر آگے نہیں جا سکتی، اور جب فاتحہ پڑھ چکتی ہے تو پریوں کا گول نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آ کر حسین موسیٰ کی قبر کے پاس ہی ایک اور قبر دیکھتا ہے جس پر زمرد کا نام کندہ ہے۔ رد عمل کے طور پر حسین غم و ندا سے زندہ درگور ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اسی قبر پر رو رو کر اپنا بھی خاتمہ کر دے گا۔ جہاں پہ جو موسیٰ کی قبر تھی اسی کے برابر میں کیا ہوا، پریوں کا گول آیا، یہ دونوں بے ہوش ہو گئے، اور جب حسین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ موسیٰ کے ساتھ ایک اور قبر ہے جو زمرد کی ہے۔ تو وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے کہ یہیں پہ اپنی وہ زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پہ ہی پوری زندگی میں گزار دوں گا، ٹھیک ہے۔ خاصی مدت کے بعد اسے زمرد کا خط ملتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ فوراً شہر حلب جائے اور سیخ وجودی سے مل کر ان کے حکام کی بے چون و چرا تکمیل کرے۔ حسین زمرد کے اس جنت سے آئے خط کو دیکھ کر شیخ وجودی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور شیخ وجودی کے اشارے اور کہنے پر اپنے چچا امام نظم الدین نیشاپوری کو قتل کر ڈالتا ہے۔ وہ اپنے چچا امام نظم الدین نیشاپوری کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کار عظیم کے صلے میں حسین کوہ طالقان کے دامن اور قلعہ تمونت کے پہلو میں آباد فردوس بری کی سیر کرتا ہے اور حور ان فردوس کے درمیان زمرد سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ کارپردازان فردوس بری حثیث کلا کر نہایتی ہوشیاری سے حسین کو جلد عالم عناصر میں پہنچا دیتے ہیں۔ حسین کا جذبہ کہ وہ کسی بھی قیمت پر فردوس بری کے زمرد سے جا ملے انتہائی شدید ہو جاتا ہے۔ شیخ وجودی اس جذبے سے فائدہ اٹھا کر اس بار حسین سے دمشق کے عالم امام نصر بن احمد کا قتل کرواتا ہے۔ پہلے کس کا قتل کرواتا ہے؟ چچا امام نصر الدین احمد فتح پوری، ان کو قتل کرواتا ہے۔ دوسری بار میں کس کو؟ عالم امام نصر بن احمد کو قتل کرواتا ہے۔ حسین اور کون؟ شیخ علی وجودی۔ حسین اس کے صلے میں فردوس بری میں داخل ہونے کے لیے ضد کرتا ہے، جس پر شیخ وجودی اسے خورشاہ کے نام ایک خط دیتا ہے۔ حسین خط لے کر خورشاہ کے دربار میں جاتا ہے جہاں اس کی حق گوئی کو گستاخی قرار دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ مایوس حسین پھر زمرد کی قبر کا مزابر بن جاتا ہے۔ یہاں کچھ دن بعد زمرد کے دو خط ملتے ہیں، ایک اس کے نام، دوسرا بلغان خاتون کے نام۔ اس کے نام کے خط میں مرقوم ہے کہ اسے فوراً شہر کراکر پہنچ کر دوسرا خط شہزادی بلغان خاتون کو مکمل تنہائی میں دینا چاہیے۔ بلغان خاتون، یہ بلغان لکھا، بلغان ہے، بلغان خاتون ہلاکو خان کی بہن اور ترکستان کے شہنشاہ منقو خان کی بنت، کس کی بہن ہے یہ؟ ہلاکو خان کی، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ بلغان کے باپ چغتائی خان ہلاکت کے ایک باطنی فدائی کے خنجر ہی سے کچھ دن پہلے ہو چکی ہے۔ حسین بلغان کے پاس خط لے کر جاتا ہے۔ خط پڑھ کر بلغان 500 سواروں کے ساتھ لے کر حسین کی رہنمائی میں جبال طالقان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ بالآخر طالقان پہنچ کر موسیٰ اور زمرد کی قبر کے پاس پہنچتی ہے اور پھر فردوس بری کی خفیہ دروازے پر جا پہنچتی ہے۔ یہ رمضان کی 27ویں تاریخ تھی، یعنی عید قیامت کا دن۔ دور و نزدیک کے تمام رہنما، شیخ وجودی، کاظم جنوبی اور تمام حور اور ان بلغمان بہشتی قریب ہی قلعہ التمونت میں موجود تھے، جہاں خورشاہ اپنا اور تحریک باطنی کا سالانہ جشن منا رہا تھا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد زمرد اپنی محسنہ بلغان کا خیر مقدم کرتی ہے اور جنت کے تمام بھیدوں کا پردہ بھی فاش کرتی ہے۔
ادھر چند گھنٹوں کے بعد ہلاکو خان بھی اپنا لشکر لے کر داخل جنت ہوتا ہے۔ زمرد بلغان اور ہلاکو خان کو ان کی سپاہی سمیت قلعہ التمونت میں پہنچاتی ہے۔ خرشہ کے جلسۂ عیش میں دفعتہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہی نہیں، ٹھیک اس وقت ہلاکو کا فرستادہ طوبی خان ایک لشکر لے کر قلعے کے صدر دروازے پر پرویش کرتا ہے اور کاظم جنوبی کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ شیخ وجودی کی موت واقعی عبرت خیز ہوتی ہے۔ وہی تھا شیخ وجودی جس نے 2 قتل جو کروائے تھے حسین سے۔ خرشہ کی بے کسی اور اس کی جان بخشی کراتی ہے اور اسے زندہ نمونہ عبرت بنانے کے لیے ترکستان بھیج دیا جاتا ہے، اور یوں اس فردوس بری، اس ملائے اعلیٰ کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا ہے۔ باطنیت کی شارک کٹ جاتی ہے۔ قلعہ التمونت خالی ہونے سے پہلے شیخ نصر الدین توسی زمرد اور حسین کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ بعد ازاں یہ دونوں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ واپس آ کر کچھ دن عامل میں رہتے ہیں اور پھر باقی مانندہ زندگی قرۂ اکرام پہنچ کر بلغان کے پاس گزار دیتے ہیں۔ کرداروں کی پہچان: حسین، زمرد یہ ہیرو اور ہیروئن ہیں، شیخ علی وجودی، کاظم جنوبی اور بلغان خاتون کے کردار فردوس بری کے اہم کردار ہیں۔ فردوس بری کا ہیرو حسین اور ہیروئن جو ہے وہ زمرد ہے۔ ناول فردوس بری کا سب سے بڑا کردار، بلکہ شرر کا بھی سب سے بڑا کردار شیخ علی وجودی ہیں، جو متحرک، فعال اور جاندار ہے۔ حسین ہیرو ہے، زمرد کا عاشق ہے اور شہر عامل کا رہنے والا ہے۔ زمرد حسین کی معشوقہ ہے۔ ان سے سوال بند ہے تو آپ لوگ ان کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ سب کو پوچھا سکتا ہے، جیسے حسین کہاں کے رہنے والا تھا تو شہر عامل کا یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ کی بہن کون تھی تو زمرد تھی، ٹھیک ہے؟ ایسے سوالات جو بنتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لینا اس سے۔ موسیٰ زمرد کا بھائی ہے۔ یعقوب جو ہے، یعقوب لکھا نہیں ہے، یعقوب جو ہے وہ موسیٰ کا دوست ہے۔ حسن بن صبا فرقہ باطنیہ کا بانی ہے، وہ امام قیامت کہلاتا ہے۔ رکن الدین خرشہ باطنیوں کا رہنما اور امام ہیں۔ شیخ علی وجودی یہ بھی باطنیوں کا رہنما ہے۔ کاظم جنوبی جو کہ فقیر ہے، شیخ علی وجودی کا لیفٹیننٹ ہے۔ امام نظم الدین نیشاپوری حسین کا چچا ہے، جسے یہ قتل کر دیتا ہے حسین۔ امام نصر بن احمد دمشق کا عالم ہے اور ان دونوں کا قتل حسین کرتا ہے۔ بلغان جو خاتون ہے وہ جو کہ ہلاکو خان اور منکو خان کی بہن ہے، چغتائی خان کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلاکو اور منکو کی بہن ہے بلغان خاتون، اور چغتائی خان کی بیٹی ہے۔ ہلاکو خان بلغان خاتون کا بھائی ہے۔ منکو خان جو کہ بلغان خاتون کا بھائی ہے وہ ترکستان کا شہنشاہ ہے۔ چغتائی خان جو کہ بلغان خاتون کا باپ ہے، جس کا قتل دیداد نے کیا تھا۔ توبہ خان جو ہے وہ منکو خان کا بیٹا ہے۔ مرجع ایک حور ہے۔ نصر الدین توسا جس نے حسین اور زمرد کا نکاح پڑھایا تھا۔ اب پڑھتے ہیں عبدالحلیم شرر کے بارے میں۔ نام ہے عبدالحلیم اور تخلص ہے شرر۔ شرر 1275 ہجری مطابق 1860 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں۔ شرر کا انتقال 1345 ہجری مطابق 1926 میں 66 برس کی عمر میں لکھنؤ میں ہوا۔ شرر کے والد کا نام کیا تھا؟ تفضل حسین۔ شرر کے اساتذہ: تفضل حسین ان کے والد، ملا محمد باقر کشمیری، منشی عبداللطیف، حیدر یار جنگ، میر حیدر علی طباطبائی، مرزا محمد علی، مرزا ہدایت اللہ، سید جمال الدین، حکیم محمد مسیح، مولانا عبدالحی۔ شرر کی شادی جو ہے وہ 1869 میں 18 سال کی عمر میں حقیقی ماموں حکیم سعید کی لڑکی سے کرا دی گئی تھی۔
سرر نے قیام دہلی کے دوران محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید اور اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کے تقابلی مطالعے کے بعد کتاب التوحید کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس طرح 1881 میں سرر کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ جس کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید۔ عبد الحلیم شرر کا تعلق فرقہ اہل حدیث یعنی غیر مقلد سے تھا۔ شرر کو مولوی عبدالحی کی سفارش پر منشی نول کشور اودھ اخبار لکھنؤ میں 30 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ ایڈیٹر 1881 میں مقرر کیا تھا۔ جیسے مومن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا بھی آتا ہے کہ مومن مسلک بہاوی تھے، تو یہ بھی اہل حدیث تو پھر بہاوی، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں۔ شرر کے اودھ اخبار میں چھپنے والے مضمون روح کے بارے میں سر سید نے لکھا تھا کہ اودھ اخبار میں روح پر جو مضمون چھپا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سر سید نے لکھا تھا۔ شرر نے اودھ اخبار میں ملازمت کے دوران اپنے دوست مولوی عبد الباسط کے نام سے ایک ہفت روز محشر کے نام سے 1881 میں جاری کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا یہ کہ انہوں نے اپنے دوست مولوی عبد الباسط کے نام سے جو ہے وہ کون سا ہفتے روز جو جاری کیا تھا تو وہ محشر کے نام سے 1881 میں۔ شرر نے البشیر کے ایڈیٹر بشیر الدین کی تصویر اور اشرار پر اپنا مشہور ماہنامہ دلگداز لکھنؤ سے جنوری 1887 میں جاری کیا تھا۔ اب یہ پوچھا تھا دلگداز کس نے جاری کیا تھا تو عبد الحلیم شرر نے۔ کب جاری کیا تھا تو 1887 میں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ شرر نے دلگداز میں تاریخی ناول لکھنے کی تقبیل 1888 میں ڈالی تھی اور اس طرح نہ صرف ان کا بلکہ اردو کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز برزینہ 1888 میں شائع ہوا تھا۔ مجھے اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ابھی کہ میں آپ لوگوں کو کوشچن بھی کرا سکوں۔ میرے پاس جو کوشچن تو میں نے بھی جو پرنٹ آؤٹ میں نے اپنے ایگزامس کے لیے جو نکالے تھے بریکے ہوئے ہیں، لیکن ان کا PDF صحیح کر کے اور ان کو ساری ان کا ایڈیٹنگ کر کے PDF بناؤں تو اتنا مجھے ابھی ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ جب ٹائم ملے گا تو میں آپ لوگوں کو پریویس کوشچن بھی کراؤں گی، ٹھیک ہے۔ شرر نے ایک ہفتہ روز مہذب 1890 میں نکالا تھا جو اپنی نوعیت کا پہلا ہفتہ روزہ تھا، ٹھیک ہے۔ ماہنامہ دلگداز حیدرآباد سے دوبارہ نکالنا 1898 میں شروع ہوا تھا۔ پھر لکھنؤ سے دلگداز کی اشاعت 1900 میں شروع ہوئی تھی۔ پھر شرر حیدرآباد گئے تھے اور وہاں سے دلگداز نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ کہاں دلگداز کہاں سے نکالا تھا تو حیدرآباد سے۔ اور ابھی میں نے بتایا ہے آپ کو دلگداز کب جاری کیا تھا؟ دلگداز 1887 میں، ٹھیک ہے۔ اور ماہنامہ دلگداز حیدرآباد سے دوبارہ نکالنا 1898 میں شروع کیا تھا۔ پھر لکھنؤ سے دلگداز کی اشاعت 1900 میں شروع ہوئی تھی۔ پھر شرر حیدرآباد گئے تھے، وہاں سے دلگداز نکالا تھا۔ پھر دلگداز میں لکھنؤ سے 1904 میں نکالنا شروع ہوا تھا۔ اس طرح دلگداز کئی مرتبہ بند ہوا اور جاری ہوا، کبھی لکھنؤ سے تو کبھی حیدرآباد سے۔ محمد علی جوہر نے شرر کو اپنے روزنامے ہمدرد کا ایڈیٹر 200 روپے ماہوار پر 1912 میں مقرر کیا تھا، ٹھیک۔ یہ ہمدرد کے بھی ایڈیٹر رہے تھے۔ شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے تاریخ اسلام کو زندہ کیا ہے۔ شرر کے کارنامے، ان کے ناول ہیں تو سماجی ان کے جو ناول ہیں دیکھ لیجیے۔ دلچسپ حصہ اول 1885 میں اور دلچسپ حصہ دوم 1886 میں۔ دلچسپ شرر کا پہلا معاشرتی ناول ہے، کون سا؟ دلچسپ، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ سوال بن سکتا ہے کہ عبد الحلیم شرر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ سماجی ناول، تو دلچسپ پہلا بھی ناول ہے۔ دلکش، پھر ہے بدر النساء کی مصیبت، دلکش 1887 میں، بدر النساء کی مصیبت 1901 میں، آغا صادق کی شادی 1908 میں، غیب داں دلہن 1911 میں، حسن کا ڈاک 1912 میں، اسرار دربار حرم پور 1913 میں، خوفناک محبت 1915 میں۔ تاریخی ناول ان کے دیکھ لیجیے۔ تاریخی ناول ان کے ملک العزیز برزینہ 1888 میں،
یہ ناول شرر بلکہ اردو ادب کا پہلا تاریخی ناول ہے، ٹھیک ہے، ملک العزیز ورجینہ 1888 میں، یہ کیسا ہے؟ پہلا تاریخی ناول ہے اردو ادب کا۔ حسن انجلینا یہ 1889 میں، منصور موہنا 1890 میں، فلورو اور فلورنڈا 1899 میں، فردوس بری 1899، مقدس نازنین 1900 عیسوی میں، ایام عرب 1900 عیسوی میں، سوقین ملکہ 1905 میں، ماہ ملکہ 1906 میں، یوسف و نجمہ 1908 میں، قیس و بلبن 1908 میں، فلیانہ 1910، جوال بغداد 1912، رومت الکبری 1912 میں، فتح اندلس 1915 میں، الفنسو، فتح مفتوح، باب خرمی، جویائے حق، عزیزہ مصر، شہزادہ حفص، لعبت چین، طاہرہ، مینا بازار، نیکی کفر۔ تو یہ اتنے سارے ناول ہیں، ٹھیک ہے۔ نسبی تراجم ہیں ان کے، کتاب التوحید، درگیش نندنی۔ اب ان سب کی ڈیٹ آف برتھ تو دیکھو مشکل ہے، باقی آپ لوگ چاہیں تو اس کو پھر یاد رکھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا UGC نیٹ کا سلیبس ہے اور یہ یاد کرنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے، ترتیب میں پوچھ لیا جائے تو آپ لوگ ایک بار دیکھ لینا ان کے یہ جو ناول ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی یہ ناول ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کو ترتیب بار UGC نیٹ میں پوچھ لیا جائے، لیکن یہ نسبی تراجم یہ کون سی ڈیٹ میں، یہ اتنے تو سوال دیکھو بننا مشکل ہے، لیکن یہ آپ ایسے پڑھ لیں کہ نسبی تراجم انہوں نے کس کس چیز کا کیا، تو کتاب التوحید، درگیش نندنی، ڈاکو کی دلہن، لارڈ بیکن، حروب شلیوہ، الحکم الرفعیہ، بلادت سرور عالم، سفر نامہ امام شافعی۔ شعری تراجم ہیں ان کے، عصری باغر، بلادت سرور عالم۔ شاعری ہیں ان کا، شب غم، شب وصل، زمانہ اور اسلام، مثنوی، نغمۂ ذات۔ تو یہ یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بن جائے، ویسے تو بنتا نہیں ہے سوال۔ ڈرامہ ہے ان کا، میوہ تلخ، شہید وفا، کہ ڈرامہ کو بھی یاد رکھ لینا، ڈرامہ کو اور ان کو شاعری کو بھی یاد رکھنا ضرور سے، ٹھیک ہے۔ رسائل ہیں ان کے، محشر، دلگداز، مہذب، پردہ عصمت، اتحاد، العرفان، ظریف، دل افروز، مورخ، سخن سنج۔ اب ان کو دلگداز دیکھو اور محشر جو ہے وہ 1881 میں نکالا تھا، دلگداز 1887 میں نکالا تھا، مہذب 1890 میں، پردہ عصمت 1905 میں، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ بھی ہیں، ان سے مطلب یہ پاس تو شروع سے ضروریات کر لینا، ٹھیک ہے۔ مضامین شرر کو 8 جلدوں میں مبارک علی شاہ نے لاہور سے شائع کیا تھا، لیکن اس سے پہلے جلد اول اور جلد پنجم تک مضامین شرر 5 جلدوں میں دلگداز ہوگا، یہ دلداز پریس لکھنؤ سے شائع ہو چکے تھے۔ سفر نامہ ہے ان کے، چند گھنٹے، اور ان کو بھی سفر نامہ کو بھی یاد رکھنا۔ سفر نامہ ہے ان کا، چند گھنٹے، زبرالڈ میں 1897، اٹلی کی مختصر سیر 1897 میں، ہمارا سفر پالن پورا اور سوئٹزرلینڈ 1897 میں۔ ان کے تینوں سفر نامے، چند گھنٹے، زبرالڈ میں، اٹلی کی مختصر سیر، ہمارا سفر پالن پور اور سوئٹزرلینڈ۔ دیگر تصانیف ان کا، گلستہ لکھنؤ، ٹھیک ہے، اسے بھی یاد رکھنا۔ شرر کا قول ہے، علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشاپور تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عبدالحلیم شرر کا قول ہے اور یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس سے مطلب کا کوشچن بنا شرر کے متعلق جو مختلف آراء و خیالات ہیں وہ دیکھ لیجیے، 2 اسٹیٹمنٹ ہیں۔ فراق گورکھ پوری نے شرر کے تخلیقات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مٹی کے پہاڑ سہی، لیکن آپ کو انہیں ٹھنک کر دیکھنا ضرور پڑے گا۔ یہ فراق گورکھ پوری کا قول ہے۔ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی، پروفیسر قمر رئیس کا قول ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں اور عبدالحلیم شرر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ لوگوں کو یہ کلاس کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، جو بھی آپ لوگوں کے تاثرات ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کہ کلاس اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو اس کے متعلق بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔